الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. آج کی شام جو ہی سورج غروب ہوگا تو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، انوارات، اثرات، ثمرات، ساری چیزیں شروع ہو جائیں گے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی رمضان المبارک کا انتظار رہتا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور کسی مہینے کے دن نہیں گنتے تھے اہتمام کے ساتھ جتنے شعبان کے دن گنا کرتے تھے کہ کتنے دن باقی رہ گئے رمضان المبارک کے شروع ہونے میں. جیسے ہم لوگ عام طور سے رمضان کے دن گنتے ہیں کہ عید آنے میں کتنے دن باقی رہ گئے، کیونکہ عید کی خوشی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آنے کا ایسے انتظار ہوتا تھا، گویا کہ دن گن گن کر گزارا کرتے تھے کہ کب وہ نیک گھڑیاں شروع ہوں گی جس کے اندر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اس لیے کہ ہم اگر آس پاس اپنے نظر دوڑائیں، اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں،
جاننے والوں میں، اڑوس پڑوس والوں میں، محلے والوں میں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی عید الفطر سے لے کر اس یکم رمضان المبارک تک کتنے لوگ فوت ہو گئے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کم و بیش ہر جمعے میں ہمارے ہاں فوتگی کا اعلان ہوتا تھا، یا کم سے کم دعائے مغفرت کی اپیل آیا کرتی تھی کہ دعا کر دیں کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، فلاں ہمارے عزیز فوت ہو گئے. تو وہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے اس سال کے اندر اندر گئے ہیں، ان کو تو اب رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا نا. وہ چاہیں بھی تو نہیں دیکھ سکتے، چاہیں بھی تو اس رمضان کے ایک لمحے میں سانس نہیں لے سکتے. ختم ہوگی کہانی ان کی، نامہ اعمال بند ہو گیا. اب اپنے عمل ان کا کوئی نہیں ہے. پیچھے سے کسی رشتہ دار نے، کسی بیٹے نے، کسی عزیز نے کوئی پڑھ کے ان کو بخش دیا، کوئی ثواب بھیج دیا، یا ان کا اپنا کوئی ایسا عمل ہے جو ایصال ثواب کا ذریعہ بن رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے. کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، خانقاہ بنوا دی، کنواں لگوا دیا، یا کوئی اور خیر کا کام کر گیا، تو وہ ہو سکتا ہے اس کی قبر میں جائے، وہ ثواب اس کو پہنچائے، ورنہ اپنا عمل بند. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اپنے آپ کے پاس تو بے انتہا موقع ہے نیکی کمانے کا، یعنی ایک سانس کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر ہمارے پاس اللہ کے قرب میں بڑھنے کا بے انتہا موقع موجود ہے. ایک سیکنڈ نہیں لگتا، انسان کہتا ہے سبحان اللہ یا اللہ کا کوئی پیارا نام لیتا ہے تو کتنی بڑی کمائی کر لیتا ہے. یہ کمائی قبر والا آدمی نہیں کر سکتا. جس کی سانس ختم ہو گئی، موت آ گئی، آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اب اس کے پاس موقع نہیں ہے، ختم. چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتا. اس لیے ایک اللہ والے کسی قبر کے پاس سے گزرے تو قبر کے اندر سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور یہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. مٹی نہیں ہے یہ کہ مٹی میں دبا کے ہم آگے آدمی کو بس ختم کہانی. نہ 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 نہ، کہانی اصل تو شروع یہاں سے ہوتی ہے. اس سے پیچھے کی زندگی یہ مطلب کوئی زیادہ اس میں نہیں ہے کہ جیسے گزر گئی سو گزر گئی، لیکن اصل زندگی تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے عام طور سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے. پھر فرمایا کہ انسان اور جن دو چونکہ مکلف مخلوقات ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے برائی کا بھی اچھائی کا بھی، اور ان کو راستہ دکھا دیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، پابند نہیں کیا ان کو کسی بات کا، یہ مکلف ہوتا ہے. تو یہ صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جو یہ عذاب قبر کو نہیں سنتی، ورنہ ہر مخلوق سنتی ہے اس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، تشریف لے جا رہے، قبرستان کے پاس سے گزرے، قبروں کے پاس سے، تو آپ کی اونٹنی بدک گئی، ڈر گئی اچانک. تو آپ نے فرمایا کہ جو سامنے دو قبریں ہیں اس کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور کوئی بڑے بڑے گناہ نہیں تھے، مطلب بڑے اس معنی میں کہ جن کو ہم لوگ بڑا نہیں سمجھتے. وما يعذبان في كبير كان احدهما يمشي بالنميمه وكان الاخر لا ينتزه من البول. ایک چغل خوری کرتا تھا، اس کی بات سنی، دوسرے کے پاس جا کے لگا دی. مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہلہ گلہ ہو جائے.
یہ اس کے خلاف بھڑک اٹھے، یہ اس پر برس اٹھے، یہ مقصد ہوتا تھا، کوئی اصلاح مقصود نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کپڑے صاف نہیں کرتا تھا اپنے، اس لیے اس کو پکڑ اس لیے ہو رہی ہے، اس کو پکڑ اس لیے ہو رہی ہے۔ تو قبر کا معاملہ برحق، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا سورہ تبارک الذی، ایسی صورت ہے سورہ ملک کہ جو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بستر پر جا کر سونے سے پہلے یا بستر پہ جانے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں آتی ہے اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، معمول تھا آپ کا۔ تو وہ گزر رہے تھے جب اس قبر کے پاس سے، تو سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی آواز، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب کو زندگی میں اس صورت سے کوئی خاص تعلق اور شغف تھا، کیونکہ جس چیز سے تعلق ہوتا ہے انسان کو زندگی میں، جس نیک عمل سے، اللہ تعالیٰ قبر میں بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ اختیار دیتے کہ اب کیا کرنا چاہتے ہو، سونا چاہتے ہو سو جاؤ، آرام کرنا چاہتے ہو آرام کر لو، اگر کوئی اپنی مشغولیت میں لگنا چاہتے ہو لگ جاؤ۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو زندگی میں مشغولیت تھی، جس میں ہمارا دل لگتا تھا، جس میں ہمیں مزہ آتا تھا، سکون آتا تھا، ہم وہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کو اختیار دیا تھا چلو یہی کرتے رہو۔ تو جس کو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آتا تھا، قرآن پاک سے جس کا دل لگتا تھا، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا۔ جس کو نماز میں مزہ آتا تھا وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی نماز سے ان کا تعلق تھا، زندگی میں زندگی بھر ان کا تعلق اسی سے رہا۔ تو وہ صاحب سورہ تبارک الذی کی تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ جو اوپر لوگ آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز ہے، اور قبر ہے، قبر کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اس منظر پر اس نے حیران ہو کر حیرت کے ساتھ سبحان اللہ کہا۔ تو اندر سے مردے اس کی قبر والے کی آواز آئی، اس نے کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہوئے پتہ نہیں 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، یا کتنے سال ہو گئے، بہرحال بہت لمبا عرصہ ہو گیا، اور میں اس وقت سے یہی کام کیے جا رہا ہوں، سورہ تبارک الذی پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں، پڑھے جا رہا ہوں، لیکن تیرا ایک سبحان اللہ میری ساری سورہ تبارک الذی سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دار العمل میں ہو اور میں دار الجزا میں ہوں۔ تیرا جو بھی ایک عمل ہے وہ تیرے نام اعمال میں وزن بڑھا رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اور میرے عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، یہ تو میں صرف دل لگی کے لیے کر رہا ہوں، اس سے میرے نام اعمال میں اضافہ نہیں ہو رہا، یہ صرف دلچسپی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو اس دنیا کے اندر ہمارے پاس بے شمار موقع ہے، جو لوگ قبر میں چلے گئے ان کے پاس موقع ختم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو جیتے جی ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم یہ کہ میں جوان ہوں لہذا میری جوانی مجھے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک لے آئی ہے، نہ، اس لیے کہ بہت سے جوان قبر میں گئے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہم بھی جا سکتے تھے۔ ہم کہیں کہ میری صحت جو ہے وہ اچھی ہے، میں ورزش کرتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، اس لیے میں زندہ ہوں، نہ 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 نہ، اس لیے نہیں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو اچھی صحت والے ہیں لیکن حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے، کسی کو کیا خبر کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں جو اللہ بچا کر لے آئے تو یہ اللہ کا انعام ہے، فضل ہے اس کا، اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ دل سے، زبان سے بھی شکر ہوگا اور عمل سے بھی شکر ہوگا۔ عمل سے شکر یہ ہوگا کہ جو جیسا اس وقت کو گزارنا چاہیے ہم ویسا گزار ڈالیں گے۔ رمضان المبارک کا اوقات جس طرح سے گزارنا اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہم ویسے گزاریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ بستر لپیٹ دیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں
کہ آپ اپنی لنگی جو ہے کس لیا کرتے تھے. یعنی یہ کنایا ہے اس بات سے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بازو چڑھا لینا، لنگوٹا کس لیا، فلاں نے لنگوٹا کس لیا ہے، یہ لنگوٹ کس لیا ہے، یا بازو چڑھا لیے. مطلب یہ ہے کہ خوب تیار ہو گیا، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب اس مہینے میں میں نے خوب کمائی کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، یہ سیزن ہے. یعنی عام دنوں میں دیکھیں آپ چاہیں کہ میں ایک دن میں 70 پارے قرآن پاک کی تلاوت کروں. 70 پارے کا مطلب ہے 2 قرآن اور 10 پارے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ حافظ قرآن جو بہت پختہ اور بہت روانی سے پڑھنے والے ہیں، وہ بھی کچھ 7-8 گھنٹے لگاتے ہیں تو ایک قرآن پاک پورا ہوتا ہے. ایک دن ایک قرآن پاک پورا کرنے کے لیے 7-8 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، پھر گلے کا بھی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ. تو بہت لے دے کر ایک دن میں جو ہے امت میں، تاریخ میں جن لوگوں کا ریکارڈ آیا کہ رمضان المبارک میں انہوں نے تلاوت کی 2 قرآن پاک ایک دن میں، ایک رات میں، یہ ہے. لیکن ہم اگر چاہیں کہ عام دنوں میں 70 پارہ روزانہ تلاوت کریں تو اندازہ لگائی کتنا وقت چاہیے ہوگا ناظرہ خواہ آدمی کے لیے. حافظ قرآن کو بھی کم سے کم اس کے لیے چاہیے 14 گھنٹے 16 گھنٹے، تقریباً 16-17 گھنٹے چاہیے ہوں گے ایک حافظ کو 70 پارے روزانہ تلاوت کرنے کے لیے. جی تو عام دنوں کا معمول یہ ہے، اصول یہ ہے. لیکن رمضان المبارک میں دیکھیے، جائیے اللہ کی رحمت پہ قربان کہ اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے. فرمایا کہ ایک عمل 70 کے برابر، ایک لاؤ 70 کے ساتھ ضرب دو، برابر کر کے لے جاؤ. اور یہ تو وہ اجر ہے جو شمار میں آ گیا، جو لفظوں میں آ سکتا ہے، بیان ہو سکتا ہے. باقی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ معاملہ تو الگ ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے. اور ہم اللہ سے یہی مانگیں، ہمیں 70 چاہیے لیکن 70 ہی نہیں چاہیے بلکہ بغیر حساب کے چاہیے. اللہ سے جب بھی مانگیں تو انصاف نہ مانگیں، تول کر نہ مانگیں، بلکہ اللہ سے بے حساب مانگیں. لیکن اس کا ایک اصول بھی ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے بے حساب ملے، اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حساب کرنا چھوڑ دے. کیونکہ جیسا معاملہ ہم اللہ کی مخلوق سے کریں گے ویسا معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کریں گے. تو اللہ سے ہم مانگیں گے. باقی یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ رمضان کا ایک عمل 70 کے برابر ہے. تو 70 پارے روزانہ کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ. اگر رمضان کے مہینے میں ایک پارہ آپ نے روزانہ تلاوت کر لیا تو 70 کے برابر آپ کو ثواب مل گیا. اور اگر عام دنوں میں آپ چاہیں کہ میں روزانہ 140 نفل پڑھوں، 140 رکعت پڑھوں، تو ایک کام ہے، وقت بھی لگے گا، مشقت بھی ہوگی، بہت مشکل ہے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی آج مغرب کے بعد سے یہ نظام شروع ہونے والا ہے. آج مغرب کے بعد سے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو 140 رکعت نماز نفل کا ثواب ہے. تو کون جو ہے وہ نہ سمجھ ہوگا کہ جو اس کی قدر نہ کرے. 1 روپیہ صدقہ کریں گے راہ خدا میں، خرچ کریں گے. عام دنوں میں 1 روپیہ، ہاں ویسے اللہ کا اصول ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی 10 کے ساتھ ضرب کھاتی ہے. لیکن یہ عام دستور ہے. اور رمضان المبارک میں اگر آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا 10 پائے گا، تو پھر 700 ہو جاتا ہے. پھر رمضان کا ایک پارہ 700 پاروں کے برابر ہو جاتا ہے.
یعنی 700 پاروں میں کتنے قرآن پاک آ گئے؟ اور 1 روپیہ 700 روپے کے برابر، 1 رکعت 700 رکعت کے برابر۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آپ کو 700 تسبیحات پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک درود پاک کی تسبیح پڑھ لی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں نا، سمجھدار لوگ وہ نہیں ہیں جن کو ہم سمجھدار کہتے ہیں، بلکہ جو آخرت کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہیں، غنیمت۔ وہ گویا کہ آپ یوں سمجھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مثلا شاہی محل کا شاہی خزانہ جو ہے اس کی چابی دی جائے اور کہا جائے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، جو مرضی اس کے اندر سے نکال سکتے ہو نکال لو۔ یا کوئی کان ہے سونے کی، ہیرے کی، جواہرات کی ہے، تو آپ کو کہا جائے کہ جاؤ بھائی اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، اب اس کے اندر سے نکال لو جتنا نکال سکتے ہو۔ تو کیا خیال ہے؟ آدمی وہاں گپ شپ میں لگ جائے گا، سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو انگیج کر لے گا، انٹرنیٹ پر اپنا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دے گا، یا سو جائے گا، یا لا یعنی میں اپنا وقت صرف کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کو اس کی اہمیت پتہ ہے کہ یہ ایک سونے کا اتنا سا اگر میرے پر ڈلی آ گئی تو کیا کر سکتی ہے یہ، تو وہ کبھی بھی نہیں سوئے گا۔ اسے کوئی کہے گا بھی کہ سو جا یار، یہ لے چائے پی لے تھوڑی دیر، تو تھک گیا، کہتے یار بعد میں پی لیں گے، بعد میں پی لیں گے۔ کتنے دوست ہمارے اوور ٹائم لگاتے ہیں، تھک کر آتے ہیں اپنے پہلی ملازمت سے، کیونکہ 8 گھنٹے بعد آدمی نار دو سے کافی سارا تھک چکا ہوتا ہے، لیکن پھر نئے عزم کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ پھر نکل جاتے ہیں اگلی کمائی پر، کیونکہ انہیں پتہ ہے آگے جو جتنے بھی میں کمائی کر کے لاؤں گا اس کا کیا ملے گا مجھے۔ تو جس بندے کو رمضان المبارک کی اہمیت پتہ ہے اور نیکی کی اہمیت پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی اصل میں آخرت کا سکہ ہے، یہ سمجھیے، اور سکہ یا کرنسی کہہ لیں، وہ جس جگہ پہ ہوتی ہے نا وہ تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہاں کسی کے پاس اگر 1 ریال ہے سعودی عرب کا، تو وہ ریال اگر وہ دکان پر لے جائے گا دکاندار اسے چیز نہیں دے گا، وہ کہے گا نہیں میرے کام کا نہیں ہے، مجھے تو روپیہ چاہیے، میں کہاں اس کو توڑاتا پھروں گا، کہاں اس کو کنورٹ کراتا پھروں گا۔ تو اس لیے وہ بہت سے لوگوں کے پاس بعض دفعہ حج کے سفر سے، عمرے کے سفر سے واپس آتے ہیں تو ان کے پاس ریال رکھے رہتے ہیں، باقی پیسے خرچ ہوتے رہتے وہ رکھے رہتے، کیوں کہتے کون اس کو کنورٹ کرائے، تو وہ یہاں نہیں چلتا۔ لیکن جو ہی آپ سعودی عرب میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں وہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں آپ کا روپیہ جیسے آپ لے کے جاتے ہیں ویسے ہی واپس لے آتے ہیں۔ تو جو کرنسی جہاں کی ہے، جو سکہ جہاں کا ہے، اس کی قدر و قیمت وہاں پہ معلوم ہوتی ہے۔ تو نیکی جو ہے یہ بھی ایک سکہ ہے، نیکی بھی ایک سکہ ہے، ایک کرنسی ہے، اور اس کی قدر و قیمت کہاں معلوم ہوگی؟ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، جب یہ والی آنکھ بند ہو جائے گی تب معلوم ہوگی۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے ایک آدمی کو یہ پیغام بھیجا کہ دنیا والوں سے یہ کہہ دو کہ تم جس جہان میں ہو یہاں نیکی کر سکتے ہو لیکن اس کا بدلہ نہیں دیکھ سکتے، اس نیکی کے اندر کیا ہے یہ دیکھ نہیں سکتے ہو تم، کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے سمجھ چاہیے، آنکھ چاہیے، جو انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے یا نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ 5000 کا نوٹ ہے، اگر دیکھا جائے ظاہر میں دیکھا جائے تو کاغذ ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ گراموں میں مشکل سے ہوگا۔ لیکن کسی آدمی سے پوچھیں کہ اس کے اندر سوٹ ہیں یا نہیں ہے، کہے گا ہیں۔ اس کے اندر پوچھیں کہ اس کے اندر عمدہ قسم کا جوتا ہے یا نہیں، کہتا ہے بالکل ہے۔ اس سے پوچھیں اس کے اندر کتنی روٹیاں اس نوٹ کے اندر، وہ کہے گا گن کر آپ کو میں بتاتا ہوں اتنی ہیں۔
اس کے اندر کتنے کھانے ہیں؟ اتنے ہیں. اس کے اندر کتنا سفر کی سہولت ہے؟ وہ کہتا ہے اتنی موجود ہے، آپ اتنا سفر یہاں سے یہاں تک کر سکتے ہیں اس کے اندر. اب جو ظاہر بین آدمی ہو گا یار جھوٹ بول رہا ہے، جس نے نہیں پتا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ نوٹ کیا کر سکتا ہے، وہ یہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، گپ مار رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. یہ کاغذ ہے، کاغذ کے اندر روٹی کہاں سے آئی، کاغذ کے اندر کپڑے کہاں سے آئے، کاغذ کے اندر جوتا کہاں سے آیا. لیکن جس کو پتا ہے سسٹم کا کہ یہ ایک خاص نوٹ ہے، جاری ہوا ہے، یہ بازار میں لے جائیں تو یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، وہ کہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک نیکی اس دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. ایک نیکی. تو جو تو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ ایک نیکی سے کیا کیا ہو جائے گا، اور قیامت والے دن ایک نیکی لینے کے لیے انسان مارا مارا پھرے گا. باپ نہیں دے گا اس کو. ماں جو جب تک گھر میں بیٹا نہیں آتا تھا سوتی نہیں تھی، اور اس وقت تک اس کو کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، جب تک بیٹا نہیں آ جاتا تھا وہ کہے کہ نہ بیٹا نہ، آج نہیں، آج نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون. تو اس دن انسان کو نیکی کی اہمیت پتہ چلے گی، ایک نیکی کی. تو آج ہمارے پاس کھلا موقع اللہ نے دیا، اور پھر موقع پہ موقع دیا رمضان المبارک. تو اس رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ہم بنائیں گے قیمتی. تو اس میں جو اعمال ہیں ان میں لگیں گے. سب سے بڑا عمل اس کا روزہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ اللہ اس کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، روزے کی برکت سے. اور اس روزے کی اہمیت کتنی ہے کہ فرمایا کہ اگر بغیر عذر کے، بغیر شرعی کسی وجہ کے انسان نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ ممکن نہیں ہے. نہیں. وَإِن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ایک روزہ چھوڑا ہے، اب اس بندے کی مثلا عمر ہے، نارمل عمر 60 70 80 سال ہے، اس کی عمر بڑھا دیں، چلتا جائے چلتا جائے حتیٰ کہ قیامت تک اس کو عمر دے دی جائے، اور اسے کہا جائے کہ روزہ رکھتا جا. آج سے لے کر جس دن اس نے روزہ قضا کیا رمضان کا، اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنا وقت ہے، 500 سال ہے، 1000 سال ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، کوئی انسان نہیں بتا سکتا کب آئے گی. جتنا وقت ہے سارا وقت یہ بندہ روزے سے ہو جائے تو اس رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ ہے بات. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا قیمتی ہے یہ روزہ. تو روزہ سب سے پہلی چیز. الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرا ہے. یہ اللہ اور بندے کا خاص محبت کا تعلق ہے. روزہ میرا ہے، اس کی جزا میں ہوں. نماز، زکوٰۃ، حج، باقی چیزیں جو ہیں ان کی جزائیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص فرمایا کہ یہ میرا ہے، کیونکہ جب روزے سے انسان ہوتا ہے اسے میں ہی جانتا ہوں اور کوئی جانتا نہیں ہے اس کو. تو روزہ اس کا عمل اس مہینے کا. پھر رمضان المبارک کا احترام، روزے کا احترام، خود روزہ رکھنا بھی ہے اور اس کے احترام کو فروغ بھی دینا ہے. جو لوگ روزہ توڑ رہے ہیں، روزے کی حرمت پامال کر رہے ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. ان کو خدا کا خوف کرو کہ پہلے ہم لوگ کتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اب آپ اور ایسے کام کر رہے ہو، اللہ کو اور زیادہ ناراض کر رہے ہو. پھر دوسرا عمل اس مہینے کا وہ ہے رات کا قیام. رمضان المبارک کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بہت کم تشریف لاتے تھے. بستر لپیٹنے کا مطلب یہ کہ آرام اب تقریباً ختم ہے. عام دنوں میں آپ کے عموماً تین جو ہے وہ حصے ہوتے تھے رات کے.
ایک حصہ نماز تھا، ایک حصہ آرام کا تھا، لیکن رمضان المبارک میں اکثر حصہ آپ کا عبادت میں گزرتا تھا۔ لیکن ہمارے لیے ہم چونکہ کمزور ہیں تو یہ ہے کہ ہم بس اتنا کریں، عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، اور پھر چاہے اپنا آرام کر لیں، پھر اللہ سحری کے قریب جا کے توفیق دیں، اور عموماً اٹھتے ہی ہیں تو تہجد کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی توفیق دے دے اللہ، تو بس ہمارا ساری رات اللہ کے ہاں قیام میں عبادت میں لکھ دی جائے گی۔ تو تراویح کی نماز کو غیر اہم نہیں سمجھنا۔ آج کل کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بھی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کی نشاندہی فرمائی ہے، وہ یہ ہے اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر بندہ جو اس کی دماغ میں سوچ آئے گی اسے کہے گا بس یہ سب سے اچھی بات ہے، بس حق تو مجھے ملا ہے۔ آج 1400 سال سے امت گمراہی میں رہی ہے، بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، صوفیاء، نیک لوگ، سب کو تو کچھ خبر نہیں ہوئی، آج مجھے خبر پتہ چلی ہے کہ تراویح کی نماز تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا حماقت ہے، کہہ رہے تراویح کی نماز ہی کوئی نہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں بجائے اس کے کہ امت کو تم اور زیادہ عبادات کی ترغیب دو، انہیں یہ کہو کہ تراویح 20 پڑھتے ہو 40 پڑھو اور نفل پڑھو، ساری رات قیام میں کھڑے رہو۔ یہ تو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے روشنی میں بات۔ تو بجائے اس کے کہ جو بیچارہ تراویح پڑھ رہا ہے اس کو بھی تم کہہ رہے ہو تراویح بھی چھوڑ دو، تو ایسے لوگ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں، اگرچہ بڑے خوشنما دلائل دیں گے، اس لیے کہ دلائل شیطان کے پاس بھی بہت تھے، شیطان سے زیادہ علم نہیں ہے کسی کے پاس۔ کہاں سے چلا ہے وہ، کتنی عبادات کر کے آیا ہے وہ، ہر نبی کے ساتھ رہا ہے وہ، تو اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ہر عالم کے ساتھ رہا ہے وہ، بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ، تو اس لیے علم معلومات کافی نہیں ہوتی، ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ شیطان کے پاس ہدایت نہیں ہے، سیدھا راستہ اس نہیں ہے، اس کی عقل الٹی ہوگی، مت پٹھی ہوگی اس کی۔ کہتے ہیں رب رس سے تو مت خود سے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی الٹی عقلوں والے لوگ رمضان کے مہینے میں ٹی ویوں پر آ رہے ہوتے ہیں اور الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نہیں آتے عام طور سے ان چیزوں پر، اس لیے کہ یہ ان چیزوں پر خیر کم ہوتی ہے، شر زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ابھی اللہ کا کلام ہو رہا ہوگا، ساتھ ہی گانا باجا شروع ہو جائے گا، یعنی جس برتن میں ابھی آپ نے دودھ پیا ہے ساتھ ہی اس میں پیشاب ڈال دیا، تو اس لیے خیر کی توقع زیادہ نہیں ہے۔ چلو کوئی خبر شبر سننی ہے آپ سنیں، لیکن سکرین سے دین حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دین آپ کو ممبر سے ملا ہے، ممبر سے ہی ملے گا، کیونکہ دین صرف تصویر کا نام نہیں، دین ایک حقیقت ہے، دین ایک عمل ہے۔ اب جو بندہ سکرین پہ آیا، ہمیں کیا پتا اس کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، کیونکہ وہاں تو میک اپ کر کے ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہے آدمی، کچھ بھی کروا لو اس سے۔ یہ جو مداری ہوتے ہیں یہ کتنی اچھی تقریریں کرتے ہیں، بعد میں اپنا سودا بیچنا ہوتا ہے انہوں نے، کتنی بڑی نصیحت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں سے دین حاصل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے دلائل میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان ایک بات دکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح بات کیا ہے۔ یہ اس کا ہمیں ٹریپ میں لانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ دجال کے پاس جائے گا، قیامت کے قریب دجال آئے گا نا جب، تو ایک بندہ کہے گا کہ دجال تو ہے ہی فراڈی، میں جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں، میں اس سے مکالمہ کرتا ہوں، ڈسکشن کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، آرگیومنٹ کرتا ہوں، جو بھی ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں آج کل۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دجال کے چکر میں پھنس کر اس کے حامی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ بالکل سیدھا دیا ہوا ہے، جو ہم نے دین سیکھا ہے، سمجھا ہے اپنے علماء سے، اہل حق علماء سے، بس اس پر سیدھے طریقے سے عمل کرتے جائیں، باقی اپنی روزی حق حلال کی کمائیں، اور نیک اعمال جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں خیرات ہیں، صدقات ہیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، نفل ہے، جتنے ہو سکتے ہیں کرتے جائیں چپکے سے۔ سیدھا راستہ جب اللہ نے دے دیا تو دائیں بائیں دیکھنے کی میں کیا ضرورت ہے کہ کوئی کون کیا کہہ رہا ہے۔
اور پھر ہم الجھ بھی جاتے ہیں، پھر علماء کے پاس آتے ہیں، حضرت جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے، حضرت جی میں نے آج نیٹ پہ سنا وہ یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی تجھے کس نے کہا تھا نیٹ سے دین حاصل کر؟ دین کا سورس یہ نہیں تھا، یہ تو شیطان کا بنایا ہوا طریقہ ہے، آلات ہیں اس کے، تو شیطان کے بنائے ہوئے آلات سے خیر کہاں سے آئے گی؟ اس لیے وہاں تو آپ چلو دنیا کی معلومات اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کو ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، لیکن دین حاصل کرنے کا ذریعہ اس کو قطعاً نہ بنایا جائے۔ تو تراویح کی نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، امت آج تک پڑھتی چلی آئی ہے۔ اگر یہ سنت مؤکدہ نہ ہوتی تو امت قطعاً اس کو کبھی بھی قبول نہ کرتی۔ جو آج کو آدمی اٹھ کر نئی بات کر رہا ہے اسے کو تیری بڑی مہربانی، تو اپنی بات اپنے پاس رکھ، شاباش۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہی 4 دن ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہمیں خدا نہ از راہ خدا تم ہمیں اس سے محروم نہ کرو، اپنے فلسفے اپنے دلائل سارے اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ اسی طریقے سے اور بہت سی گمراہیاں ہیں کہ آن لائن نمازیں پڑھو جی، یہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی شروع کر دی۔ تو ایسے لوگ بھانت بھانت کی بولیاں اور عجیب و غریب قسم کے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ یہ کہے گا کہ میں لوگوں میں بات کرتا ہوں، میری بات کسی نے سنی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر سوچے گا کیا کروں، یہ کیا نہیں سنی، یہ کیا نہیں سنی، یہ لوگوں نے مجھے کچھ لفٹ آیا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہے گا لآتینہم بحدیث لم یسمعوا، میں ایسی بات کرتا ہوں نا جو انہوں نے کبھی نہ سنی ہو۔ جب ایسی بات کرے گا تو پھر لوگ متوجہ ہو جائیں گے، ہاں ہاں ہاں، جیسے کسی نے فتویٰ دے دیا گدھا حلال ہے، جب اچھی طرح شہرت ہوگی تو کہتا ہے جی اب میرے سے غلطی ہوگی تو میں رجوع کرتا ہوں، میں تو صرف مشہور ہونے کے لیے بات کی تھی اس طرح کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو نئی باتیں لے کر آئیں فإنما جاء به ضلالہ، یہ گمراہی ہے، گمراہی پہلے بتا دیا ہمیں بتانے والوں نے، ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔